اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے منڈی میں قیمت کا تعین۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ طلب اور رسد کا علیحدہ علیحدہ مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ طلب چونکہ صارفین کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا اس کا قیمت کے ساتھ معکوس رشتہ پایا جاتا ہے، اور رسد تاجر و صنعت کاروں کی طرف سے ہوتی ہے جو کہ زیادہ منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے رسد کا قیمت کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ بس یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے متضاد ہوتی ہیں، لہٰذا مخالف سمتوں میں حرکت کرتی ہیں، اور کسی شے کی قیمت کے تعین میں طلب اور رسد مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ منڈی میں طلب اور رسد کا توازن کس طرح قائم ہوتا ہے، منڈی کے مفہوم، اس کی ساخت اور مقابلے کے لحاظ سے اس کی شرائط کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ منڈی کا مفہوم۔ عام بول چال میں منڈی سے مراد وہ مخصوص بازار لیا جاتا ہے جہاں دکاندار اپنا مال لے کر بیٹھتے ہیں اور گاہک خریداری کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں، اور سودا طے پانے پر اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ لیکن معاشیات میں کسی مخصوص جگہ یا بازار کو منڈی نہیں کہا جاتا، بلکہ اسے وسیع معنی میں لیا جاتا ہے۔ جو جگہ یا علاقہ درج ذیل شرائط پوری کرے شے کی منڈی بن جاتا ہے۔ شے کا وجود۔ جس شے کی منڈی کا ذکر کیا جا رہا ہو وہ تیار شدہ صورت میں کہیں نہ کہیں موجود ہونی چاہیے۔ خریداروں اور فروخت کاروں کے مابین باہمی رابطہ۔ شے کو خریدنے اور بیچنے والوں کے مابین رابطے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلاً خریدار کا فروخت کنندہ سے ذاتی طور پر ملنا، اور ڈاک، تار اور ٹیلی فون وغیرہ کے ذریعے سے رابطہ قائم کرنا۔ مقام یا علاقہ۔ یہ جگہ ایک دکان بھی ہو سکتی ہے، ایک بازار بھی، ایک ملک بھی، یا پوری دنیا میں جہاں کہیں گویا جہاں شے کے بیچنے اور خریدنے والوں کے درمیان باہمی رابطہ ہو سکے، اور وہ پورا علاقہ شے کی منڈی کہلائے گا۔ شے کی ایک قیمت۔ کسی شے کی منڈی کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں شے کی ایک قیمت ہونی چاہیے۔ مختلف منڈیوں میں شے کی قیمت میں فرق کو اس حد تک درگزر کیا جاتا ہے جس حد تک شے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے پر نقل و حمل کے اخراجات برداشت کرنا پڑیں، کیونکہ مختلف اشیاء مختلف جگہوں پر پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے جب انہیں دوسری منڈیوں اور علاقوں میں پہنچایا جاتا ہے تو اسے کرائے اور محصول چنگی وغیرہ کے اخراجات بنا کرنے کے بعد اگر مختلف علاقوں میں شے کی قیمت میں کوئی فرق باقی نہ رہے تو سارا علاقہ شے کی منڈی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر گندم سرگودا میں پیدا ہوتی ہے جہاں اس کی قیمت 360 روپے فی من ہے۔ گندم کو سرگودا سے لے کر کوئٹہ لے جانے پر اگر 5 روپے فی من خرچ آ جائے، یا کوئٹہ میں گندم کا نرخ 365 روپے فی من ہو، تو سرگودا اور کوئٹہ گندم کی ایک ہی منڈی ہوگی، کیونکہ ظاہری طور پر قیمت میں 5 روپے کا فرق نقل و حمل کے اخراجات کے برابر ہے۔ اس لیے در حقیقت دونوں مقامات پر گندم کی ایک ہی قیمت ہے۔ منڈی کی اقسام۔ منڈی کی اقسام میں جس جگہ یا علاقے میں مکمل مقابلہ کی درج ذیل شرائط پوری ہوں وہ علاقہ شے کی مکمل منڈی کہلاتا ہے۔ مکمل منڈی کی شرائط۔ نمبر 1، اکائیوں میں یکسانیت، کثیر تعداد، آزادانہ داخلہ، عاملین کے رسد کا لچک دار ہونا، مکمل واقفیت۔ شے کی اکائیوں میں یکسانیت۔ مکمل مقابلے کی صورت میں شے کی تمام اکائیاں یکساں نوعیت کی ہوتی ہیں اور ایک دوسری کا مکمل نائم البدل ہوتی ہیں۔ اس کے سائز، لیبل، حجم اور کوالٹی وغیرہ میں کوئی فرق نہیں پاتا، اور صارفین کی نظر میں بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے سب برابر قیمت ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لکس صابن کی
تمام ٹکیاں خصوصی سائز اور ٹریڈ مارک کے لحاظ سے ایک جیسی ہوتی ہیں، اس لیے ہر ٹکیا کی قیمت میں دوسری کے برابر ہوتی ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔